فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبه املا اللہ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو تصور ہے، تصور مہدویت، یہ فقط شیعوں کا تصور نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا تصور۔ اور ایک اور بحث ہے جس پر آج تو گفتگو نہیں ہوگی، کسی دن انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، کہ فقط مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب میں اس بات کی پیشن گوئی موجود ہے کہ آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا۔ لیکن آج خاص طور پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے شیعہ کتابوں میں اور سنی کتابوں میں کتنی چیزیں کامن ہیں، کتنی چیزیں مشترک ہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ خود مہدویت جو ہے یہ ایک اتحاد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے جو پبلش بھی ہوا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے مہدویت عامل وحدت، کہ مہدویت خود ایک وحدت کا عامل بن سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے نکات ایک نہیں ہے، کوئی 1 درجن کے قریب ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پر۔ وہ چیزیں جو شیعہ کتابوں میں بھی ہیں اور سنی کتابوں میں بھی ہیں، بلکہ اکثر مقامات پر ہم نے شیعہ کتابوں کے حوالے نہیں بھی لکھے، کیونکہ شیعوں کے یہاں یہ بات بہت کامن ہے اور بہت زیادہ ریفرنسز ہے شیعوں کے، تو خاص طور پر سنی کتابوں کے حوالوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے بعض مقامات پر۔ مثلا ایک بحث ہے کہ یہ جو تصور ہے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کا، تو کیا امام مہدی کوئی شخصیت ہیں کہ جس کا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، یا وہ ایک کردار ہیں، ایک کریکٹر ہے؟ کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مہدی بن سکتا ہے، وہ ایک کریکٹر ہے۔ اس بارے میں شیعوں میں تو یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے، اور آپ کی ولادت ظاہر ہے کہ 255 ہجری میں ہو چکی ہے، اور آپ غیبت میں ہیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے برادران کے یہاں اس حوالے سے 2 الگ الگ نظریات۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ امام مہدی ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ ایک کریکٹر ہے، اور کوئی شخص بھی مہدی بن سکتا ہے، اور آخر زمانے میں ایک بڑا لیڈر امت مسلمہ میں پیدا ہوگا اور وہ مہدی ہوگا۔ مولانا مودودی کے نظریات بھی اسی طرح کے ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی تھا
یہ نہیں تھا کہ ایک خاص شخصیت ہے جس کا انتظار پورا عالم اسلام کر رہا ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ آخر زمانے میں امت مسلمہ میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہوگا کہ جو مسلمانوں کو دوبارہ عروج کی طرف لے کر جائے گا اور اسلام کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ احیاء اسلام کی تحریکیں، یعنی اسلام کو زندہ دوبارہ از سر نو زندہ کرنے کی تحریکیں چلیں گی۔ اس حوالے سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بات پیش نظر ہے کہ ایک حدیث جو ہم پڑھتے ہیں تو اسی سے ملتی جلتی بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں، یہ سیمپل کے طور پر ایک پیش کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، خداوند عالم اس کے لیے راتوں رات حالات کو سازگار کر دے گا۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اسپیسیفکلی آپ نے یہ نہیں کہا مہدی ایک آخری زمانے کا ایک لیڈر ہوگا، ایک قائد ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وہ میری ذریت میں سے ہوگا، بعض روایت میں اطرت میں سے ہوگا، اور یہاں پر صاف صاف ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ ذریت پیغمبر میں سے نہیں ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے پیری فقیری کیا کرتے تھے، بعد میں پھر آہستہ آہستہ ایک دن انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ تھے مرزا، تو امام مہدی جو ہوں گے وہ تو ظاہر ہے کہ سادات میں سے ہوں گے، مرزا تو نہیں ہو سکتے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو مرزا ہیں، وہ تو ذریت پیغمبر میں سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا آپ اگر واقعی امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ بھی شیعہ و سنی کتابوں میں ہے، میں بھی آگے بیان کروں گا۔ اب یہ بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، وہ تو مر چکے ہیں۔ اب تمام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور قرآن کریم کی آیت بھی اس بارے میں ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب دی، بلکہ یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اسی بنیاد پر تمام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ وہ ایک دوسری آیت لے کر آگے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں۔ حالانکہ قد خلت من قبلہ الرسل کا مطلب جو تمام مفسرین نے آج تک 1500 سال میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بھی اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، ظاہر ہے اتنے سارے رسول گزرے ہیں۔ تو گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے ایگزمپشن ہے، اور بھی انبیاء کے بعد نظریات۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل تھا کہ انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا، اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے اس بنیاد پر مرزا صاحب سے جو عیسائی تھے وہ بھی سخت ناراض ہوئے، ان کے بڑے مناظرے ہوئے، کئی مناظرے عیسائیوں سے بھی تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی ایک لیڈر ہوں گے، فقط انقلابی لیڈر اور بڑے لیڈر، تو یہ غلط فہمی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ وہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ واضح طور پر آپ نے یہ بیان کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شیعہ تو ظاہر ہے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں،
لیکن علماء اہل سنت نے، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مہدویت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں۔ تواتر یعنی حدیث متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جن کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں، ہر دور میں ان کی تعداد اتنی۔ تو اہل سنت کے بڑے علماء مثلا ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی، جب محدث میں سے جو ہمارے سنی محدثین ہیں ان میں جب کسی کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب وہ قرآن کے حافظ نہیں ہے۔ قرآن کے حافظ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کم از کم 1,00,000 حدیثوں کے حافظ ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر ہیثمی، تو یہ حافظ کا مطلب ہے 1,00,000 حدیثیں ان کو یاد ہوتی ہیں۔ اب 1,00,000 کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث بعض اوقات 10 طریقوں سے آئی ہے تو 10 کے 10 ان کو سند یاد ہے، تو ان کو کہتے تھے حافظ۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ احادیث میں آئی ہے کہ اس امت میں ایک مہدی ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک شرح ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے جس کا نام ہے فتح الباری، شرح صحیح البخاری۔ ایک ابن حجر عسقلانی ہے، ایک ابن حجر ہیثمی۔ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں وہ احادیث جن میں ظہور مہدی کا ذکر ہوا ہے وہ کثیر اور متواتر ہیں۔ ابن حجر ہیثمی وہ ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی جو شیعوں کے خلاف ہے جس کا نام ہے صواعق المحرقہ۔ الصواعق المحرقہ یعنی برق سوزان، اس کا ترجمہ جو اردو میں ہوا ہے کسی نے اس کا ٹائٹل دیا ہے برق سوزان، بلکہ صواعق المحرقہ میں نے مدینہ منورہ سے ایک نسخہ اس کا خریدا تو اس میں جو ٹائٹل پہ تصویر بنائی گئی ہے دکھایا گیا بجلی گرتے ہوئے۔ تو صواعق المحرقہ مطلب ایسی بجلی جو جلا کے خاکستر کر دے، تو وہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ وہ ایسی بجلی ہے جو شیعوں کو جلا کے خاکستر کر دے گی۔ تو وہ کتاب جو ہے ہر شیعہ کے پاس ہوتی ہے، مطلب کسی شیعہ اسکالر عالم دین کے گھر میں آپ جائیں گے تو وہ چیز دستیاب ہوتی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ کربلا میں تھا تو ہمارے ایک کولیگ میرے ساتھ تھے جو شیعہ نہیں تھے لیکن بہت خوش عقیدہ آدمی ہیں، تو وہاں پہ کتابوں کا ایک اسٹال تھا بالکل حرم امام حسین کے سامنے، اب وہ اسٹال ختم کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر ہم گئے تو کتابیں ظاہر رکھی ہوئی تھی بہت ساری، بہت بڑا نہیں تھا لیکن مناسب تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ کربلا میں کہ جہاں ظاہر ہے کہ میجورٹی شیعوں کی ہے اور وہاں پر اہل سنت کی کتابیں بھی دستیاب ہیں، بخاری، مسلم، طبری، یعقوبی، مختلف کتابیں، تاریخ کی، سیرت کی، تفسیر کی، حدیث کی، ہر طرح کی کتابیں ظاہر ہے کہ یہ تو کامن ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے مرکزی جلوس میں بھی آپ دیکھیں ساری سنی شیعہ سب کتابیں ملتی ہیں۔ تو کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ سنی کتابیں بھی ماشاءاللہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں فار سیل۔ تو میں نے ان کو نکال کے دکھایا، میں نے کہا یہ صواعق محرقہ بھی رکھی ہے، نہ صرف یہ کہ بخاری مسلم بلکہ صواعق محرقہ جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی مارکت الآراء کتاب سمجھی جاتی ہے تو وہ بھی شیعوں کے اسٹال میں ملتی ہے۔ اور ہم نہیں منع کرتے اپنے بچوں کو پڑھنے سے، ہمارے یہاں کتابوں کو بین کرنے کا کانسیپٹ نہیں کہ یہ نہیں پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے نہیں پڑھو، جب تک تم پڑھو گے نہیں تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ تمہارے خلاف جو مخالفین ہیں تو ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ آپ کوئی مقدمہ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف جو FIR کٹی ہے اس میں دفعات کیا لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ کیسے مقدمہ لڑیں گے بھلا؟ تو آپ کے پاس FIR کی کاپی ہونی چاہیے نا۔ تو ہمارے یہاں بین نہیں ہے، یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور اسی سے نکال کے ہم پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے صواعق محرقہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مولا علی کے جو فضائل صواعق محرقہ میں لکھے گئے ہیں آپ پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ 40 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں،
تبرکن میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، 40ویں حدیث. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد. 40ویں حدیث یہ ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اور میں نے سنا کہ کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو. کوئی شخص صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی ابن ابی طالب کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو. تو بہرحال وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہیں متواتر حدیثیں ہیں، اس قدر حدیثیں ہیں کہ وہ تواتر کی حد تک ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی کا تصور ہے یہ کوئی عقیدہ ہے یا فقط ایک تصور ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک تو یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں امامت جو ہے وہ عقائد میں شامل ہے، امامت اصول دین میں ہے. اور جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو پہلے امام سے لے کے آخر امام تک وہ سب اصول دین میں شامل ہے. تو ہمارے یہاں کلیئر ہے. لیکن ہمارے برادران اکثر یہ ایشو کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ امامت کوئی عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ہے تو اس میں قرآن کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں. اور ان کی اپنی دلیلیں ہیں جن کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ امامت کا عقیدہ کیوں ہے. لیکن جب بات آتی ہے امام مہدی کی تو ہمارے برادران بھی فرما رہے ہیں، فرائد السمتین میں یہ روایت ہے، روایت نہیں بلکہ یہ جملہ ہے کہ من انکر خروج المہدی فقد کفر. جس نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ پیغمبر اکرم پہ نازل ہوا اس نے انکار کر دیا. کفر کا مطلب ہے انکار، کافر منکر کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، تو کفر تو اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ عقائد میں سے کسی چیز کا انکار کریں. عقائد میں سے کسی چیز کا انکار کریں. آپ توحید کا انکار، رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، آسمانی کتابوں کا انکار، فرشتوں کا انکار، اس سے کافر ہوتا ہے نا انسان. اور ضروریات دین کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ایک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ضروریات دین کا منکر اس وقت کافر ہوگا کہ جب اس کا انکار اصول دین کے انکار کی طرف پلٹے. مثلا نماز کا انکار، روزے کا انکار، زکوٰۃ کا انکار. تو نماز کے انکار سے اس وقت انسان کافر ہوگا کہ جب اس کا انکار توحید یا رسالت یا مثلا قرآن کے انکار کی طرف پلٹ جائے. مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ نے اس سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے تو بہانے کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا. یا آپ اس سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ اب اگر وہ نماز کا اس طرح انکار کرتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ کا انکار ہو رہا ہے تو اقیموا الصلاۃ تو قرآن ہے نا، قرآن کا انکار ہو جائے گا. قرآن کا انکار ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. تو الٹیمیٹلی بات وہیں تک پہنچی کہ عقائد کے انکار سے انسان کافر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے برادران بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مہدویت جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے. اور آگے بھی کچھ چیزیں، من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد ومن انکر نزول عیسیٰ فقط کفر ومن انکر خروج الدجال فقط کفر. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کا تعلق عقائد سے. چوتھی چیز کہ امام علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی وہ عالمی ہوگی، اس پر بھی اتفاق ہے.
اور کل جس آیت کی میں تلاوت کر رہا تھا آپ کے سامنے، جو قرآن کریم میں 3 مقامات پر ہے، مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی تفسیر میں جس طرح شیعوں نے لکھا ہے، کل شیعوں والی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بعین ہی مفسرین اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق امام مہدی ہوں گے، کیونکہ تمام نظاموں پر جب اسلام غالب آئے گا تو وہ اسی وقت آئے گا جب وہ تشریف لائیں گے۔ اس کے مزید حوالے میں آپ کو اگلے مرحلے میں کسی دن پیش کروں گا، اس وقت میں صرف 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے ان کا عالمی ہونا سامنے آتا ہے۔ ایک تو یہی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف، سورہ فتح، 3 مقامات پر یہ آیت آئی۔ سورہ قصص کی جو آیت ہے 5ویں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو روئے زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، مستضعف بنا دیے گئے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے۔ کمزور ہے نہیں، وہ کمزور کو کہتے ہیں ضعیف، وہ کمزور نہیں ہے، لیکن ان کو ایک سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت کمزور بنا دیا گیا ہے۔ ڈاؤن ٹروڈن پیپل جس کو آپ کہتے ہیں، مستضعفین جہان۔ خداوند عالم کی پالیسی یہ ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں، اور اس طرح احسان کریں کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم روئے زمین پر امام بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں۔ مستضعفین کو زمین کی قیادت، رہبریت، لیڈرشپ عطا کریں اور ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ اب جس طرح کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام بے شک مکہ اور مدینہ میں آیا، پھر عرب میں آیا، اور پھر ایشیا میں آ گیا، اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور افریقہ اور یورپ، لیکن پوری دنیا پہ کبھی اسلام نہیں آیا۔ اسی طرح آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پوری روئے زمین کے وارث مستضعفین ہوں، بلکہ زمین کے بڑے حصے پر مستکبرین کا قبضہ ہے۔ آج بھی ایسا ہی مستکبر، جس طرح مستضعف کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کمزور نہیں ہوتا لیکن اس کو کمزور کر دیا گیا، اس طرح مستکبر وہ ہے جو بڑا نہیں ہوتا، بڑے کو کہتے ہیں کبیر، جو بڑا نہیں ہے لیکن اپنی بڑائی جتلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، میں سپر پاور ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرعون جس طرح کہتا رہا انا ربکم الاعلی، تو بڑا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستضعفین جو ہیں وہ بیچارے اب تک محرومین میں شامل ہیں، اور زمین کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر مستکبرین کا قبضہ ہے۔ تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ خدا کا وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آف کورس ہوگا۔ کب ہوگا؟ اس کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت ہوگا جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا۔ صلوات پڑھیے۔ پوری دنیا پر ہوگا، ایک خطہ زمین پر نہیں ہوگا، ایک خطہ زمین پر نہیں ہوگا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 تھی، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا۔ خداوند عالم کہتا ہے پہلے ہم نے ذکر میں لکھا پھر زبور میں۔ ذکر سے مراد مفسرین نے لکھا کہ ذکر سے مراد ہے تورات۔ اچھا، قرآن کریم میں تورات کو بھی ذکر کہا گیا، انجیل کو بھی ایک جگہ ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، پیغمبر کو بھی ذکر کہا گیا۔ ذکر کا لفظی معنی ہے یاد دہانی،
ذکر کا لفظی معنی ہے یاد دہانی. یہ جو کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ایک یاد دہانی ہے. ورنہ اصل چیز جو ہے یاد دہانی ہے کہ مثلا کبھی ہم مسجد میں بیٹھ کے نہیں، ویسے ہی پریکٹیکل لائف میں جب ہم کہیں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کہیں ڈیلنگ کر رہے ہیں، کہیں بزنس کر رہے ہیں، کہیں ڈائلاگ کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ خدا کو یاد کریں کہ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اگر ذہن میں خدا آ بھی جائے جھڑک دیتے ہیں کہ ہائے کس بد کیا ہے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا، غالب نے کہا تھا نا. تو اس وقت خدا کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، ویسے مسجد میں آ کے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. تو ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل میں تو خدا نے تمام انسانوں سے پہلے ہی عہد لیا ہوا ہے. اب اس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء بھی آئے ہیں، اس کی یاد دہانی کے لیے آسمانی کتابیں بھی آئی ہیں، یہ سب ذکر ہے. لیکن اس آیت میں خاص طور پر مفسرین نے کہا ہے ذکر سے مراد ہے تورات، اور پھر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا. تو تورات میں بھی وہ چیز آ گئی، زبور میں بھی آ گئی. اب یہاں قرآن کی آیت آ گئی تو قرآن میں بھی آگے جا رہی. اور وہ بات کیا ہے، یعنی اتنی اہم بات ہے کہ زبور میں بھی تھی وہ، تورات میں بھی تھی وہ، اور اب وہ بات قرآن میں آ گئی. اور وہ یہ ہے، وہ کیا ہے، خدا کی پالیسی ہے، اصل میں سنت الہی ہے. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی خاص قوم کے لیے، جو سنت الہیہ ہے وہ سب کے لیے. وہ ہے کیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے. زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے. پھر وہی سوال کہ زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں. زمین کے وارث تو فاسق و فاجر ہیں. زیادہ تر روئے زمین پر جو مسلط ہیں وہ فاسق و فاجر مسلط ہے. آپ جہاں دیکھیں، جس طرف دیکھیں، زیادہ تر آپ کو فاسق و فاجر نظر آئیں گے. تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب زمین پر صالحین کی حکومت آئے گی؟ کچھ آیتیں اور ہیں، کبھی موقع ملا تو وہ پڑھ دوں گا میں. آیت استخلاف کہلاتی ہے ایک آیت، جس کے اندر خدا نے صالحین سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اس روئے زمین پر تمکینت عطا کرے گا. تو خدا نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن وہ وعدہ ابھی تک کچھ حصوں میں، کچھ علاقوں میں، کچھ خطۂ زمین میں پورا بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ پورے روئے زمین پر پورا نہیں ہوا. تو یہ بات بھی متفقن علیہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی وہ عالمی ہوگی، پوری دنیا پر ہوگی، کسی ایک خطۂ زمین پر نہیں ہوگی. اس سے بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، جو ہمارا پروگرام ہے، وہ کتنا بڑا ہے. یعنی آپ ایک عالمی انقلاب کا آئیڈیا لے کر، ایجنڈا لے کر بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ یوں ہی ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یہ پورے عالم، پورے دنیا میں تبدیلی چاہ رہے ہیں آپ. ایک خطے میں تبدیلی کو دیکھیں آپ. ہمارے پڑوس میں ایران میں انقلاب آیا، تو ایران میں جو انقلاب آیا اس میں تو ایران میں تو شیعہ ہی ہیں سارے، شاہ ایران بھی شیعہ تھا. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ساؤتھ افریقہ کے طرز کا انقلاب تھا. وہ ساؤتھ افریقہ کو ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا، وہاں تو نسل پرست حکومت تھی. نہیں، یہاں تو انہی کی اپنی ہی کمیونٹی کا انسان، انہی کی زبان بولنے والا، انہی کے مذہب کے مطابق جو شخص تھا، وہ کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا، کسی اور کا ایجنٹ بنا ہوا تھا، اور اس کو اس سرزمین سے نکال کے باہر کرنا تھا، اس کو ہٹانا تھا اقتدار سے. لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے کتنی قربانی دینی پڑی. اور پھر جب وہ انقلاب آ گیا تو اس کو بچانے کے لیے پھر 8 سالہ جنگ. آج تک وہ قربانی دے رہے ہیں بیچارے، 40 سال ہو گئے. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ قم میں چلے جائیں، آپ مشہد میں چلے جائیں، آپ تہران میں چلے جائیں، اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں. اور تہران میں تو بہشت زہرا بہت ہی بڑا قبرستان ہے، کئی کلومیٹر پر مشتمل. کتنی قبریں ہیں، اور وہاں قبروں پر تصویر لگانے کا فیشن بھی ہے کہ لوگ قبروں پہ، خاص طور پہ شہداء کی قبروں پہ تصویر بھی لگاتے ہیں فریم کر کے. آپ وہ تصویریں دیکھیں، کیسے کیسے جوان ہیں، کتنے خوبصورت. کتنے علماء ہیں
کتنے فوجی ہیں، کتنے غیر فوجی، جن لوگوں نے اس انقلاب کو برپا کرنے میں اپنی جانیں قربان کی، پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور آج پھر ہر قبرستان میں ایک سیکشن الگ بن گیا ہے مدافعین حرم کا، جو آج تک جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک خطۂ زمین سے ایک طاغوتی ایجنٹ کو، اصلی طاغوت نہیں، ایک اس کا ایجنٹ، اس کو نکال باہر کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی، کتنی قربانی دینی پڑی۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے کفر کو، شرک کو، ظلم کو، ظالمانہ نظام کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور اس کو ایک دوسرے عادلانہ نظام سے ریپلیس کرنا ہے۔ صرف گورنمنٹ کو ٹاپل نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایک عادلانہ نظام سے ریپلیس کرنا ہے۔ وہ جو عادلانہ نظام ہے اس کی خصوصیات بھی آ رہی ہیں ابھی کہ وہ کیسی ہوگی، کیسا ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، تو تصور کرے انسان، وہ یوں ہی ہو جائے گا بس دعا کر کے کہ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور یہ ہو جائے گا اس طرح؟ تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ یہ سنت الہی نہیں، یہ سنت الہی نہیں ہے۔ یہ سورہ قصص کی جو میں نے آیت پڑھی نا، 5ویں آیت، یہ بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی۔ آپ سورہ قصص میں اگر پڑھیں 5ویں آیت سے پہلے دوسری، تیسری، چوتھی آیت، تو فرعون کے بارے میں ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا وہ زمین پر اپنی بڑائی جتلایا کرتا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اہل مصر کو اس نے گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ وہ چل رہا تھا، اور پھر بنی اسرائیل کے وہ جوانوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اور فرعون جو تھا وہ بڑا فسادی تھا۔ اور اس کے آگے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ جو سنت الہی ہے وہ بنی اسرائیل میں بھی جاری ہوئی، اور مسلمانوں کے درمیان بھی وہی سنت الہی جاری ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لا تجد لسنت اللہ تبدیلا اور تحویلا۔ تو عالمی ہوگا وہ، اور ان کا نام نامی بھی بتا دیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک کیریکٹر ہے، وہ کیریکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت بھی ہے، اور ہمارے یہاں علامہ طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ روایت لکھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ دن اور رات ہرگز تمام نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو نہ بھیج دے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اور پیغمبر نے فرمایا وہ میرا ہم نام ہوگا، تو نام بھی بتا دیا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کا نام اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، تو کنیت بھی بتا دی، کیونکہ مہدی نام نہیں ہے، مہدی تو لقب ہے۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، لفظ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، اور ہر ہادی کے لیے مہدی ہونا ضروری ہے۔ جو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ تو یہ لقب ہے۔ نام ان کا جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے نام پہ ہے، ان کا نام لینے سے بعض روایتوں میں منع کیا گیا، تو نام ان کا پیغمبر اکرم کے نام پر ہے، اور وہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے، پوری زمین کو یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، کسی ایک خطہ زمین کو نہیں، کسی ایک مملکت اور ریاست کو نہیں۔ ان کے بعض صفات و خصوصیات بھی سامنے آئیں، جو ان کے شمائل مبارک، ان کا چہرہ، ان کا
بعض صفات و خصوصیات، مثلا یہ حدیث جو ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے۔ بحار الانوار شیعوں کا سورس ہے، باقی دونوں سنی سورس ہیں، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ المہدی منی اجل الجبہہ، مہدی ام میں سے وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک بلند ہوگی، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو بعض ایسی صفات بھی آ گئیں، اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو رکن والمقام کے درمیان بیعت لیں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے جناب ام سلمہ سے کہ یبایع رجل من امتی بین الرکن والمقام، میری امت کے لوگ رکن اور مقام کے درمیان ان کی بیعت کر رہے ہوں گے۔ رکن سے مراد ہے رکن یمانی، خانہ کعبہ کا جو رکن یمانی ہے وہ مراد ہے، اور مقام سے مراد مقام ابراہیم۔ تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ کعدت اہل بدر، اور جو سب سے پہلے ان کی بیعت کریں گے وہ اہل بدر کے تعداد کے برابر ہوں گے، یعنی 313 ہوں گے۔ تو 313 سب سے پہلے بیعت کریں گے ان کی، اور وہ وہاں بیعت کریں گے رکن والمقام۔ ہمارے یہاں تو وہ روایت بھی ہے کہ امام علیہ السلام خانہ کعبہ سے جب ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو کس مقام پر بیٹھیں گے، اور آپ خانہ کعبہ بھی جب بھی تشریف لے کر جائیں اس پہ غور کیجیے گا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے ساتھ دائرہ خانہ کعبہ کی چاروں طرف جو دیواریں ہیں، اس دیوار کے نیچے، دیوار تو پتھر کی دیوار ہے، اس کے نیچے ماربل کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، ہے نا، کافی اونچے، تقریباً 2 فٹ 1.5 فٹ اتنے اونچے۔ تو وہ جو ماربل کے ٹائلز یہاں سے وہاں تک لگے ہوئے، میں اس دیوار کی بات کر رہا ہوں جس دیوار پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، باب کعبہ۔ دروازہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں ان میں 3 پتھر ایسے ہیں جن کا کلر ریڈ ہے، باقی سارے جو ہیں وہ گرین ہیں، لائٹ گرین، اور 3 پتھر جو ہیں وہ ریڈ ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں ماربل لگاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ 3 پتھر ریڈ لگا دیں آپ، باقی گرین لگا دیں ایک ہی لائن میں؟ تو وہ 3 پتھر ریڈ کس طرح لگ گیا اور کس زمانے میں لگا، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ یہ قدیم عمارتیں جو ہیں یہ زیادہ تر ترکوں کی تعمیر کردہ ہیں، لیکن کیوں لگے وہ 3 پتھر سرخ اور وہ سیم کلر کے کیوں نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس روایت ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں امام علیہ السلام ٹیک لگا کے خانہ کعبہ سے بیٹھیں گے۔ بیعت تو وہاں لیں گے رکن والمقام پہ، وہ اس طرف ہے، لیکن یہاں پر آپ آرام کرنے کے لیے اس مقام پر بیٹھیں گے۔ یہاں 3 سرخ پتھر ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد۔ تو اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ کس مقام پر وہ بیعت لیں گے، یعنی آپ ان روایتوں کو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی پیشن گوئیاں ہیں، ورنہ اتنی تفصیلات بتانے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے وہ تشریف لائیں گے، بیعت لیں گے، مقابلہ کریں گے، سورہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس قدر جزئیات کو بیان کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بالکل ایک اسپیسیفک پرسنالٹی ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے ہمارے بچوں کے کہ دیکھیں ہماری کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ تمام معصومین سے ہیں۔ ایک موضوع یہ بھی ہے، شاید اس پہ بات نہ ہو سکے، کہ ہر امام نے امام کے زمانہ کے بارے میں کیا فرمایا، یہ خود ایک موضوع ہے۔ موضوع تو بہت ہے، لیکن جتنے کم وقت میں ہم دائرہ باتیں کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ تمام معصومین سے ہیں، ظاہر ہے ہم ہر معصوم کے قول کو حدیث کہتے ہیں، ہم قول معصوم،
لیکن ہمارے برادران جو ہیں وہ قول پیغمبر کو حدیث کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں جو کلیکشن ہے وہ سب پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، وہ بھی ہماری کتابوں میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پیغمبر اکرم کے زمانے کے اقوال ہیں. وہ جو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کے فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، تو یہ اس سے کہیں پہلے کا لٹریچر ہے. جب شیعہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے آپ کے خیال میں، اس سے پہلے کا لٹریچر ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. بس ہم لوگ دیتے ہیں کچھ باتیں، پھر اس کو کل کنٹینیو کریں گے. 1 درجن سے زیادہ موضوعات ہیں یہ جو کامن ہیں. تو اتنی چیزیں کامن ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ بتائی نہیں جاتی عام لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں ہوتا. شیعوں کے یہاں پھر بھی کچھ اویئرنیس ہے، کیونکہ یہ اویئرنیس بھی انقلاب اسلامی کے بعد آئی ہے. اس سے پہلے ہمارے بھی تذکرہ نہیں ہوتا تھا. مجلسوں میں امام زمانہ کا تذکرہ نہیں کرتے تھے ہم، بہت کم. کبھی مولانا صادق حسن صاحب کیا کرتے تھے کبھی، ورنہ میرے اس زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں کسی اور عالم سے مجلسوں میں یہ باتیں نہیں سنی. یا اور دیگر چیزیں، دعا ندبہ کی تلاوت ہمارے معاشرے میں ہوتی تھی، پہلے نہیں ہوتی. ہم تو دعا امام زمانہ نہیں پڑھتے تھے، دعا سلامتی امام زمانہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن الحمدللہ اویئرنیس بڑھی. اس کو بھی بعض علماء نے ایک اصطلاح کا نام دیا، اور وہ اصطلاح ہے جس طرح غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ ہے، بعض علماء نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے ظہور صغرا اور ظہور کبریٰ. اچھا، ایسی کوئی اصطلاح کسی حدیث کے اندر نہیں آئی، یہ بعض علماء کی ایجاد ہے. اور وہ ظہور صغرا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب امام علیہ السلام کے بارے میں کافی باتیں ہوں گی، کافی چرچا ہوگا. یہ ظہور صغرا ہے کہ پہلے کافی باتیں ہوں گی، کافی گفتگو ہوگی، یہاں تک کہ عوام کے اندر، لوگوں کے اندر اب وہ اویئرنیس آئے گی اور لوگ بے چینی سے پھر آپ کا انتظار کریں گے، پھر امام تشریف لائیں گے. تو یہ بھی ایک اہم کام ہے کہ اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ لانچ کرنا، بیان کرنا. میں اتفاق سے یوں ہی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا جو مجلسیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں مختلف کراچی میں، تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ بہت سے ممبروں سے اس سال عشرہ مجالس پہ ہمارے کئی علماء کرام جو ہے امام زمانہ پہ گفتگو کر رہے ہیں مختلف انداز سے. اس پہ اور اضافے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہو جو لانچ ہو سوسائٹی کے اندر، ہر شخص کے اندر یہ اویئرنیس آئے اور اس کے بعد اگلے مرحلہ بھی آئے. بہرحال اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد. محرم کی 2 تاریخ ہے، اور 2 تاریخ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ خاص تاریخ ہے. ایک کہ جب سید الشہداء کا کاروان میدان کربلا پہنچ گیا. مجھے امام حسین علیہ السلام نکلے مدینے سے 28 رجب کو، اور مکہ پہنچے، پھر مکے سے نکلے تو بالآخر 25 منزلیں طے کر کے 24 بعض جگہوں پہ 24 یا 25 منازل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ رکے اور پھر دوبارہ سفر شروع کیا. تو 25 منزلیں طے کر کے بالآخر آپ کوفے میں داخل ہونا چاہتے تھے. ظاہراً ابن زیاد کا حکم یہ تھا. حر سے اس نے کہا، حر بھی لشکر کے ایک حصے کا سپہ سالار تھا. حر جو تھا وہ لشکر کے ایک حصے کا سپہ سالار تھا، اور حر بھی ایک اپنی پروفیشنل ڈیوٹی انجام دیتا تھا. یہ بات ذہن میں رہے ہمارے بچوں کے کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ حر کوئی بد کردار انسان تھا. نہیں، حر کوئی بد کردار انسان نہیں تھا. حر نیک انسان تھا، صالح انسان تھا، پہلے بھی نمازی تھا، پرہیزگار تھا. حر جو تھا وہ بد کردار نہیں تھا. ہاں، وہ بنو امیہ کے فوج میں تھا. تو یہ بات یاد رہے کہ بنو امیہ کے فوج میں ہونا کوئی جرم نہیں، کیونکہ فوج جو ہوتی ہے وہ ریاست کی وفادار ہوتی ہے، حکومت کی نہیں ہوتی. تنخواہ بے شک وہ حکومت سے لیتی ہے، لیکن فوج ریاست کی وفادار ہوتی ہے.
اسی لیے امام سجاد نے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے دعا کی ہے. صحیفہ کاملہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے حق میں امام سجاد کی دعا ہے. امام سجاد کے دور میں سرحدوں کی حفاظت جو کر رہے تھے وہ کون تھے؟ بنو امیہ کی فوج تھی نا. وہ بھی تنخواہ کس سے لیتے تھے؟ بنو امیہ سے لیتے تھے. لیکن وہ اسلامی ریاست کے فوج ہیں، بنو امیہ کی ذاتی نہیں ہے. اور وہ جو کام انجام دے رہے ہیں سرحدوں کی حفاظت اور نگرانی، یہ اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، بنو امیہ کی جاگیر کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی سرحد ہے، اس لیے امام نے ان کے حق میں دعا کی. تو اگر کوئی فوج میں تھا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر حر فوج میں تھا تو یہ کوئی جرم نہیں. ہاں جو جرم ہے حر کا وہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حر کو کہا گیا کہ حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. حر کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی. حر کی ڈیوٹی یہ نہیں لگائی گئی کہ وہ حسین سے جنگ کرنی. حر کو کہا گیا کہ دیکھو حسین آنے والے ہیں، اور ظاہر اطلاع آ گئی تھی کوفے میں، تو حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. اور حر نے اپنی یہ ڈیوٹی پوری کی. حر نے اپنی یہ ڈیوٹی پوری کر دی اور امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں داخل ہونے سے روکا اس نے. یہ اس کا جرم. جرم کیوں ہے؟ بے شک آپ فوجی ہوں گے، بے شک آپ ریاست کے وفادار ہیں، لیکن ایک ظالم حکمران اگر آپ کو ایک غلط کام کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اور فرزند رسول کو روکنا، اور جس انداز سے اس نے روکا کہ اس نے آپ کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا کہ امام حسین علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے بچوں کے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. یہ محاورہ عربی زبان کا جو کسی کی توہین کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ تیری ماں تجھے لاشے پر روئے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تو حر نے کیا کہا؟ آپ اس سے حر کے اندر کی پاکیزگی کو دیکھ سکتے ہیں. حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، سب کے سامنے نام نہیں لیا حالانکہ محاورہ کا، لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک انسان کی اندرونی پاکیزگی طہارت کا پتہ چلتا ہے نا، اندرونی شرافت کا. یہ غلط کام حر نے کی. اور اس کے بعد پھر امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چلتے رہے، اور یہ بھی چلتا رہا. ایک مقام پہ نماز کا وقت ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے نماز کی صفیں بنانے کا حکم دیا. تو آپ نے حر کو بلایا، کہا کہ تم اپنی نماز کی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ دیکھیں سب چیک ہو رہا ہے، حر ٹیسٹ ہو رہا ہے. اپنی جماعت الگ کرو گے، ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی جماعت الگ کیوں کریں گے؟ اور حر نے امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لوگوں نے بھی پڑھی. اچھا اس وقت حر کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا، اگر امام حسین اس سے مقابلہ بھی کرنا چاہتے تو کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، لیکن آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس وقت کوئی ایسا مقابلہ. نماز پڑھتا رہا. پھر امام حسین اور آگے بڑھے، چلتا رہا ساتھ ساتھ. پوچھا ایک مرتبہ امام حسین نے بھی کہ کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے صرف آپ یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفے میں داخل نہ ہونے دوں، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آگے چلنا شروع کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں. اتنا آرڈر ہے مجھے. کچھ آرڈر آگے بھی تھے جو اس نے یہاں نہیں بتایا، بعد میں بتایا اس نے. چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا. بہت کوشش کی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. دوسرا گھوڑا منگوایا گیا، تیسرا منگوایا گیا، بعض روایتوں میں 7 گھوڑے منگوائے گئے، لیکن گھوڑوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ بلاؤ یہاں کے لوگوں کو. بلایا گیا مقامی کچھ لوگوں کو، ان سے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس علاقے کا نام غازریہ ہے. کہا اور کچھ نام ہے؟ کہا اس علاقے کا نام نینوا بھی ہے. کہا اور کچھ نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں، فرات کا ساحل، شط الفرات. فرات کی ایک برانچ، شاخ.
کہا اور بھی کچھ نام ہے، کہاں اس کو طف بھی کہتے ہیں، طف، طیف، طف، کئی نام بتائے، کہا اور بھی کچھ نام ہے اس کا، یہاں تک کہ بالآخر کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کربلا سنا تو فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، کہ بار الہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے وہاں کی مٹی اٹھائی، اس کو سونگھا، اور پھر اپنی جیب سے ایک مٹی نکالی۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پیغمبر آئے اور آپ کی آغوش میں آپ کو دیا گیا امام حسین کو، تو جیسے ہی آپ نے نواسے کو ہاتھ میں لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ بابا جان کس چیز نے آپ کو رلایا؟ بچے کی ولادت پہ تو خوش ہوتے ہیں، نانا تو خوش ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ بابا جان کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا بیٹا میں نے جیسے ہی بچے کو گود میں لیا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو نواسا مبارک ہو، لیکن آپ کا یہ نواسا 3 روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ بس یہ سن کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی بھی نکالا کے دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب جبریل نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی لے کر پیغمبر کے ہاتھ میں دی، کہا بیٹا یہ مٹی ہے کربلا کی مٹی۔ اور یہ مٹی وہ تھی جو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی تھی، اور یہی مٹی اسی کا ایک حصہ وہ ہے جو جناب ام سلمہ کے پاس تھا۔ اور جناب ام سلمہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ پیغمبر فرما کر گئے تھے کہ ام سلمہ جس دن اس مٹی کا رنگ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا نواسا شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی، کربلا کی مٹی اٹھائی، اس کو سونگھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بخدا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنائی جائیں گی، کہاں یہاں خیمے لگاؤ۔ اور اس کے بعد خیمے لگائے گئے۔ جب خیمے لگائے گئے، لگانا شروع کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ حر پھر آیا، اور حر نے آ کر کہا کہ فرزند رسول مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب خیمے لگائیں تو آپ کا خیمہ پانی سے دور لگایا جائے۔ اللہ، میں پھر عرض کروں گا کہ سید الشہداء اگر چاہتے تو اس وقت تلوار نکال سکتے تھے، کیونکہ پانی بہت اہم ہے، پانی بہت ہے۔ مولا علی کے زمانے میں ایک مرتبہ پانی پہ قبضہ ہو گیا، شام کے لشکر نے نہر پہ قبضہ کر لیا، اور اس نے کہا کہ علی کے لشکر پہ پانی بند کر دیا گیا۔ امام علی کو جب اطلاع ملی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جا کے قبضہ چھڑاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی پہ دشمن کا قبضہ ہو اور ہم جنگ کر سکیں۔ اور اس کے بعد علی کے ساتھی گئے اور جا کے انہوں نے پانی پر سے قبضہ چھڑایا، اور جب قبضہ چھڑا لیا اور اس کے بعد علی کے لشکریوں نے اس کا پانی پہ قبضہ کیا اور کہا اب ہم لشکر شام کو پانی لینے نہیں دیں گے۔ جیسے علی علیہ السلام کی اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، پانی دشمن بھی استعمال کر سکتا ہے، ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج امام حسین علیہ السلام پانی کے لیے جنگ نہیں کر رہے۔ آپ نے اب کہا خیمے ہٹا لو، اور خیمے ہٹا لیے گئے۔ کیوں؟ حسین نہیں چاہتے کہ کربلا کی جنگ پانی کی جنگ کہلائے، حسین چاہتے کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ کہلائے، ورنہ لوگ کہیں گے پانی کی خاطر جنگ ہوئی، پانی کی خاطر قتل ہو گئے۔ نہیں، پانی کی جنگ نہیں ہے کربلا کی جنگ۔ خیمے دور لگا دیے گئے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ خیمے نشیب میں لگے ہوئے تھے، اب خیمے بلندی پہ لگا دیے گئے، پانی سے دور۔ اور اس کے بعد آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کے لوگ، بلا کر ان سے کہا کہ یہ سرزمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے، میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین نہیں چاہتے کہ جس زمین پر ان کا خون بہے، جس زمین پر ان کی قبر بنے، وہ کسی اور کی ملکیت ہو۔ آپ چاہتے ہیں وہ زمین آپ کی ملکیت ہو۔ آپ نے 60,000 درہم میں 4 میل کی زمین خریدی۔ خریدنے کے بعد بنو اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ زمین میں تمہارے نام پہ ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں۔
لیکن 3 باتیں یاد رکھنا. پہلی بات یہ کہ اس سرزمین پر کاشت نہیں کرنا، کاشتکاری نہیں کرنا، ایگریکلچر نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہم اسی زمین پر شہید کیے جائیں گے، ہم یہیں قتل کیے جائیں گے، ہم یہیں دفن کیے جائیں گے. جو دنیا بھر سے ہمارے زائرین آئے انہیں ہماری قبر کا نشان بنانا اور 3 دن تک ان کو اپنا مہمان ٹھہرانا. یہ جو آپ کربلا جاتے ہیں، یہ جو مہمانداری آپ دیکھتے ہیں، یہ حسین کی فرمائش ہے کہ جب ہمارا ظاہر آئے تو اس کو 30 دن تک مہمان ٹھہرانا. اور فرمایا کہ دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں تو اگر دشمن کے خوف سے تم ہماری تدفین نہ کر سکو، جب دشمن چلا جائے تو ہماری تدفین کر دینا. اللہ اکبر. لیکن جب حسین عصر عاشور شہید کر دیے گئے تو بنی اسد کے لوگ ہمت نہیں کر سکے کہ حسین کے لاشے کو دفن کر دے. یہاں تک کہ 11 محرم کو جب سید سجاد وہاں سے گزرے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا. جناب زینب نے کہا بیٹا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا پھپھیما میں سوچتا ہوں کہ جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا اس طرح پڑا رہے گا. شہزادی زینب نے کہا نہیں بیٹا، یہ لاشیں پڑی نہیں رہے گی، ان کو دفن کیا جائے گا، قبریں بنائی جائے گی، ہمارے ظاہرین آئیں گے دنیا بھر سے. اللہ اکبر. لیکن آج تک بنی اسد کے لوگ عصر عاشور کربلا میں پھاوڑے اور بیلچے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں این الحسین این الحسین. ہمارے آبا و اجداد تو حسین کو بر وقت دفن نہیں کر سکے، لیکن آج ہم اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال ہمارے ذکر کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اعوان کو میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے.